اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ بلند شہر ہجومی تشدد کے 6 ملزمین ضمانت پر رہا، جیل سے چھوٹنے والوں کا علاقے میں کیا گیا شاندار استقبال، پھولوں کی مالا پہنا کر لگائے گئے جے شری رام کے نعرے، گوکشی کی افواہ کے بعد ایک پولیس اہلکار کو اتارا گیا تھا موت کے گھاٹ۔ پہلو خان معاملے میں کیے گئے ٹویٹ کو لے کر بڑھی پرینکا گاندھی کی مشکلیں، آج بہار کے مظفر پور کے سی جے ایم کورٹ میں معاملہ درج، آج ہوگی معاملے کی سماعت۔ پہلو خان کے قاتلوں کو بری کیے جانے پر پرینکا نے کیا تھا تشویش کا اظہار۔ بہار کے گیا میں بچہ چوری کے الزام میں 4 مسلم افراد کی بری طرح پٹائی، پولیس کی بروقت مداخلت سے بچی جان، اسپتال میں ہے زیر علاج۔ کشمیر معاملے کو لے کر مایاوتی کے بدلے سر کشمیر جانے والے رہنماؤں پر سادہ نشانہ، وفد کے دورے کو ٹھہرایا غلط، بولی امبیڈکر بھی تھے 370 کے مخالف، اسی لیے ہم نے 370 کو ختم کرنے کی حمایت کی۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمار سوامی کا سدارمیا کو لے کر بڑا بیان، کہا سدارمیا نے بی جے پی سے زیادہ جے ڈی ایس کو سمجھا دشمن، مخلوط حکومت کو بچانے میں انہوں نے کبھی نہیں دکھائی دلچسپی۔ کمار سوامی کے بیان پر سدارمیا کا پلٹوار، بولے کمار سوامی ہمیشہ سے ہی مجھے سمجھتے رہے دشمن، اسی وجہ سے کھڑی ہوتی رہی پریشانی، اتحادی حکومت کے خاتمے کے لیے ان کی سوچ کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ سری نگر میں سیکریٹریٹ کی عمارت سے ہٹایا گیا ریاست کا پرچم، اب عمارت پر لہرائے گا صرف ترنگا، خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد لیا گیا فیصلہ۔ آج کشمیر میں بندشوں کا 22واں دن، آج بھی سری نگر کے کئی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ، بڑے پیمانے پر پولیس فورس بھی تعینات، انٹرنیٹ اور موبائل خدمات ٹھپ ہونے سے لوگ پریشان، حکومت کی جانب سے حالات معمول پر لوٹنے کا دعویٰ۔ 22 دنوں سے جاری بندشوں کے درمیان سامنے آئی دواؤں کی قلت کی شکایت، گورنر ستیہ پال ملک نے کی سخت تردید، پابندیوں کا بھی گورنر نے کیا دفاع، کہا پابندی سے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا گورنر نہیں بلکہ بی جے پی ترجمان کی طرح بیان دے رہے ہیں ملک۔ چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے کشمیر میں، اور ہم نے عید پہ تو لوگوں کے گھروں تک سبزیاں اور میٹ اور انڈا پہنچایا ہے۔ ان کو گورنر پد کی بجائے جموں کشمیر بی جے پی پارٹی کی ادھیکش بنا دیا جائے، کیونکہ جس ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، ہماری جو پرتشٹھان ہے، یہ پرتشٹھان کو اس لیے شرمندگی ہونی پڑتا۔ یو پی کے دیوریا میں میوزک کی بڑی آواز کو لے کر اعتراض، بنا موت کا سبب میوزک کی آواز کم کرنے کی بات پر نوجوانوں نے کی ایک خاندان کی پٹائی، لاٹھی ڈنڈوں سے پٹائی سے 25 سالہ شخص کی موت۔ تمل ناڈو کے ناگپٹنم میں امبیڈکر کی مورتی توڑے جانے کے بعد بھڑکا تشدد، لوگوں نے کی آگزنی اور توڑ پھوڑ، شرپسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، علاقے میں تناؤ کے حالات۔ راجوڑی میں بڑا سڑک حادثہ، بس پلٹنے سے 7 مسافروں کی گئی جان، 25 سے زائد افراد ہوئے زخمی۔ آج وزیراعظم مودی G7 سمٹ کے لیے پہنچے فرانس، امریکی صدر ٹرمپ سے کریں گے ملاقات، کشمیر اور پاکستان معاملے کو لے کر بھی ہوگی بات چیت۔ اب کشمیر معاملے پر پاکستان کے سابق کرکٹر جاوید میانداد کی ویڈیو وائرل، ہندوستان میں کشمیریوں پر ظلم کی بات کہی، بارڈر پر امن کی اپیل کرنے کی بھی کہی بات۔ I will take all the sports person, all the best people from all over the world جو join کریں گے اور جو آئیں گے، اور I will go to border and I will put the flag for the peace۔ تمل ناڈو کے کانچی پورم میں پراسرار باکس کے کھولنے کی کوشش کے دوران دھماکہ، 1 کی موت، 4 لوگوں کی حالت سنگین۔ آئی این ایکس میڈیا کیس معاملہ، سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم کی عرضی پر آج سماعت، ہائی کورٹ میں ضمانت کی عرضی خارج ہونے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے چیلنج، آج 5 دن کی سی بی آئی کسٹڈی بھی ہو رہی ہے ختم۔ ای ڈی نے بڑھائی پی چدمبرم کی مشکلیں، ای ڈی نے سپریم کورٹ میں چدمبرم کے خلاف داخل کیا حلف نامہ، ہندوستان کے باہر 17 بینک اکاؤنٹ رکھنے کا چدمبرم پر لگایا الزام۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی بڑی کامیابی، ایک مسافر سے 3 کلو کا سونا ضبط، جوتوں اور کپڑے میں چھپا کر اسمگل کرنے کی کر رہا تھا کوشش۔ ایران نے امریکی تھنک ٹینک اور سربراہ پر لگائی پابندی، ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیوں کے اثرات کو وسیع تر بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام۔ میانمار حکومت کے زیر نگرانی روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام، بنگلہ دیش میں لاکھوں روہنگیا پناہ گزینوں کا احتجاجی مارچ، روہنگیا مسلمانوں کے لیے کی گئی اجتماعی دعائیں، تحفظ فراہم کرنے کا بھی حکومت سے مطالبہ۔